أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. 30ویں سپارے کی سورۃ العلق، اس کی پہلی 5 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور آپ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ وہ آیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی کے طور پر نازل کی گئی تھی. پہلی وحی یہی 5 آیات ہیں، اور اس پہلی وحی کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرا. اے میرے نبی پڑھیے. گویا کہ اسلام کی تعلیمات اور وحی کا آغاز وہ تعلیم کی ترغیب سے ہوا. اللہ رب العزت نے حکم دیا اقرا، اے میرے نبی پڑھیے. اور یہ بات بھی یقیناً آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اسکول سے، کسی یونیورسٹی کالج سے، کسی استاد مدرس سے پڑھے ہوئے نہیں تھے. قرآن کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی، ان پڑھ قرار دیا. 40 سال کی عمر ہو گئی، غار حرا میں آپ مقیم ہیں. جبرائیل امین یہ وحی لے کر آئے اور کہا پڑھیے، تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر کہا پڑھیے، فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. بالآخر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لگا کر بھینچا، دبایا، پھر چھوڑا اور فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق. اس رب کے نام سے پڑھیے، اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے. الذی خلق، جس نے ان مخلوقات کو بنایا. گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اسی میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے حوالے سے، آپ کے ذریعے سے پوری امت اسلامیہ کو پڑھنے کا حکم دے دیا. پڑھیے
تعلیم حاصل کیجئے۔ اور علم ہماری کتابوں میں، اسکولوں کالجوں میں عموماً یہ سکھایا جاتا ہے کہ علم وہ دولت ہے جس میں وراثت کا قانون نہیں چلتا۔ دولت پڑی ہوئی ہے، بلڈنگیں ہیں، جائیداد ہے، ان میں وارثوں کا حصہ ہے، وہ لے لیتے ہیں، لیکن علم میں کوئی وراثت نہیں ہے۔ علم صرف اس کا جو پڑھے، جو حاصل کرے، اور اس سے فائدہ اسی کو پہنچے گا جس کے پاس ہے، یا پھر یہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت ہی بڑی نعمت ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک دعا سکھلائی۔ سورہ طٰہٰ میں وہ کلمات موجود ہیں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے نبی یہ دعا کیا کیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ یہ دعا مانگا کیجئے۔ قل، کہیے، یہ دعا کیجئے، اللہ رب العزت سے یہ سوال کیجئے، رب زدنی علما، اے اللہ مجھے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سکھلایا، کسی معلم کے بغیر، کسی مدرسے کے بغیر، اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ اپنے ذریعے خاص سے، جو کہ تمام انبیاء کے لیے استعمال ہوتا رہا، اور وہ ذریعہ خاص کیا تھا؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، اور القاء و الہام۔ کچھ چیزیں جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے، اور کچھ چیزیں اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس میں الہام کر دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا سارے کا سارا ذریعہ یہی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس امت اسلامیہ کے سب سے پہلے معلم بھی خود ہوئے۔ غزوہ بدر آپ لوگوں کے ذہن میں ہے، غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کے 70 بڑے بڑے لوگ، 70 سردار مارے گئے، 70 بہت بڑے اعلیٰ پیمانے میں ان کے یہاں مشہور لوگ پکڑے گئے۔ ان کو چھوڑ دیا جائے، معاف کر دیا جائے، یا قتل کر دیا جائے، یہ دو رائے معروف ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اے اللہ کے رسول ان کی گردنیں اڑا دیں، آج چھوڑیں گے، کل یہ پھر تمہارے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور واقعی وہی ہوا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، آپ نے گردنیں اڑانے کی بجائے دوسری رائے کو پسند کیا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، اور ان سے چھوڑنے کے لیے فدیہ کیا مانگا گیا؟ اتنی بکریاں دے دو، اتنے اونٹ دے دو، اتنے درہم و دینار دے دو، کچھ نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگائی کہ جو آدمی ہمارے مسلمانوں میں سے 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھلا دے وہ آزاد ہے۔ سب سے پہلے معلم بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ سے سیکھا اور لوگوں کو سکھلایا۔ علم کو اللہ رب العزت نے بہت ہی اہمیت دی ہے، اور قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات بار بار آئی ہے۔ علم سیکھ لو، کچھ دین کے بارے میں پڑھ لو، اور علم کے ساتھ ہی آپ یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں، علم 2 طرح کا ہے، ایک علم دنیا ہے اور ایک علم دین ہے۔ اللہ رب العزت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی علم کے حاصل کرنے سے منع نہیں کیا سوائے ایک کے، اور وہ بڑا مشہور علم ہے۔ آج کل اس کی لوگوں کو بڑی ضرورت پڑی ہوئی ہے، اور وہ ہے علم سحر، جادو۔ جادوگر کافر ہے، جادوگر کی سزا سزائے موت ہے، لیکن آج کل آپ دیکھیں گے قدم قدم پر آپ کو جادوگروں کی دکانیں ملیں گی۔ جادو کر رہے ہیں، اپنا ایمان تو تھا نہیں، لوگوں کا ایمان بھی برباد کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سیکھنے سے منع فرمایا، اور قرآن کریم میں جہاں جادو کا ذکر ہے وہاں جادو سکھانے والے کہتے ہیں
انما نحن فتنہ فلا تکفر، ہمارے پاس جادو سیکھنے آ رہے ہو، ہم تو ایک آزمائش ہیں، تم کفر میں کیوں جاتے؟ فلا تکفر، کفر نہ کرو۔ ایک اس جادو کو چھوڑ کر کسی علم کا حاصل کرنا منع نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کسی سورت کو سورت الصلاۃ کے نام سے نازل نہیں کیا۔ نماز کتنا اہم فریضہ ہے، اسلام کے ارکان خمسہ میں سے، اور پہلے رکن توحید و رسالت پر ایمان کے بعد پہلا اہم ترین رکن نماز ہے، کوئی سورت الصلاۃ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی 114 سورتوں کی لسٹ دیکھ لیں، فہرست دیکھ لیں، سورت الصلاۃ کے نام کی کوئی سورت نہیں، سورت الزکوٰۃ کے نام کی کوئی سورت نہیں، اتنی اہم چیزیں، لیکن آپ کو سورت البقرہ کے نام کی سورت ملے گی، قرآن کریم کی سب سے بڑی، اور سورت الفاتحہ کے بعد پہلی سورت ہے سورت البقرہ۔ آپ کو سورت العنکبوت ملے گی، قرآن کریم میں آپ کو سورت النحل ملے گی، سورت النحل، نخل کا معنی کھجور اگر ایک نقطہ ہو، اور نحل اگر نقطے کے بغیر ہو تو اس کا معنی شہد کی مکھی۔ آپ کو سورت النمل ملے گی، چیونٹی۔ آپ کو سورت الحدید ملے گی، لوہا۔ اللہ رب العزت نے یہ مختلف صورتیں ان ناموں کی نازل فرمائیں، اور یہاں کھل کر نہیں کہا کہ تم علم الحیوانات حاصل کرو، یہ نہیں کہا کہ تم انجینئرنگ حاصل کرو، لیکن حدید کے لفظ میں انجینئرنگ شامل ہے۔ صنعت و حرفت، مصنوعات، آج یہ چمنیاں جو دھواں چھوڑ رہی ہیں، کارخانے جو چل رہے ہیں، ان کارخانوں کو کس چیز سے بنایا جاتا ہے؟ لوہے کی مشینیں ساری۔ اللہ رب العزت نے مختلف صورتیں ان ناموں کی نازل کی اور اشارہ دے دیا کہ آپ یہ علوم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اولیت کس علم کو ہوگی؟ علم دین کو۔ ہمارے یہاں یہ بڑا المیہ ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں ایک چیز کی اجازت دی جائے تو ہم اسی کی طرف چلے جاتے ہیں، اصل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اصل تھا علم دین، علم دین حاصل کرو، اس کے ساتھ انجینئرنگ کرو، علم دین حاصل کرو، اس کے ساتھ آپ میڈیکل پڑھو، ڈاکٹر بنو، کوئی حرج نہیں، لیکن ڈاکٹر ہو پہلے مسلمان ہو، انجینئر ہو پہلے مسلمان ہو۔ کوئی بھی علم حاصل کرے، آئی ٹی کا اسپیشلسٹ ہو، لیکن پہلے مسلمان تو ہو۔ ہمیں جس چیز کو صرف جائز قرار دینا بتایا گیا، ہم نے اس کو لے لیا، اصل چھوڑ دیا۔ آج آپ کو بے شمار لوگ ان بڑی بڑی ڈگریوں کے مالک وہ ملیں گے جنہیں بول و براز کے آداب تک نہیں آتے۔ اسلام کی سب سے بنیادی تعلیمات، باتھ روم میں کیسے داخل ہونا ہے، کیسے نکلنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ قضائے حاجت تو جانور بھی کر لیتے ہیں نا، لیکن اسلام نے کچھ آداب سکھلائے ہیں۔ بڑی بڑی ڈگریوں والوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے سمجھدار، کچھ لوگ ہیں جن کا دین سے تعلق ہے، عموماً دین سے بیزار یا کم از کم دین سے دور لوگ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورتوں کے ناموں کے ساتھ اشارہ دیا کہ ان علوم کو حاصل کر سکتے ہو، لیکن پہلے علوم دین، پہلے قرآن کریم پڑھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھو، دین کا علم حاصل کرو۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے علم الافلاق والخلق البدیع، آسمان کا، ستاروں کا علم حاصل کرنے کا اشارہ دیتے ہوئے فرمایا الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ آسمانوں سے اللہ پانی نازل کرتا ہے؟ اللہ نے بارش کہاں سے نازل کی؟ آسمانوں سے، بادلوں سے۔ علم الافلاق اور اسی طرح علم نباتات،
فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، ہم نے زمین سے بہت سارے پھل نکالے جن کے الگ الگ رنگ ہیں، رنگ بھی الگ الگ، مزے بھی الگ الگ۔ کوئی پھل لے لیں، سینکڑوں اقسام کے پھل ہیں، کسی پھل کا دوسرے کے ساتھ مزہ نہیں ملے گا۔ رنگ تو ہو سکتا مل جائے لیکن مزہ نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت نے علم نباتات سیکھنے کی طرف اشارہ دیا، اور سورہ فاطر کی 27ویں آیت میں فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، پہاڑوں کے بارے میں فرمایا ان میں لال ہیں، ان میں سفید ہیں، ان میں سیاہ کالے ہیں۔ اگر کوئی علم طبقات الارض حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ علم حاصل کرے، علم حیوانات، انجینئرنگ، علم افلاک۔ اللہ رب العزت نے مختلف آیتوں کے ذریعے اور مختلف صورتوں کے ذریعے مختلف علم حاصل کرنے کی اجازت دی۔ ہم نے وہی راستہ اختیار کر لیا کہ اب ہم یہی سیکھیں گے، علم دین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ علم دین جو اصل انسان کی قیمت بناتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اہل علم کے بارے میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صحیح معنوں میں اگر اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی یا اللہ کا ڈر کسی میں ہو سکتا ہے تو وہ عالم۔ ایک آدمی جانتا ہی نہیں کہ اللہ سے ڈرنا کیا ہے، وہ کیا ڈرے؟ ڈرنے کے لیے احکام پر عمل، ڈرنے کے لیے منہیات سے بچ کے رہنا، جب تک اسے علم نہیں ہوگا وہ ڈرے گا۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنایا، اور محو الامیہ، یہاں عربوں میں ایک بڑا مشہور سلسلہ چلتا ہے، بوڑھے لوگوں میں سے ان پڑھ لوگوں کا خاتمہ کرنا کہ وہ بھی پڑھ جائیں۔ بعض علماء نے اشارہ دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شخص ہیں جنہوں نے محو الامیہ کا یہ کورس شروع کیا تھا، اور وہ کورس وہی بدر کے قیدی، وہ بچے تو نہیں تھے نا، بدر کے قیدی 70 سردار جو تھے وہ سارے کے سارے بڑی عمر کے۔ ہمارے ملکوں میں میرا خیال یہ سسٹم ہے، یہاں محو الامیہ ہے، اور وہاں بھی کسی نام سے ہوتا ہے کہ بڑی عمر کے لوگ جو ہیں وہ رات کی کلاسیں لے لیں، شام کی کلاسیں لے لیں، لیکن ان پڑھ نہ رہیں۔ سب سے پہلے یہ کورس شروع کرنے والے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پوری امت کے پہلے معلم بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سورۃ الجمعہ کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ذات ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں سے ہی ایک رسول ان میں بھیجا۔ مکہ والے ان پڑھ تھے، انہی لوگوں میں اللہ نے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا، ان کے جسم کا تزکیہ، ان کے دلوں کا تزکیہ، ان کے عقائد کا تزکیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیوں میں سے ایک ڈیوٹی یہ بھی تھی کہ آپ انہیں پاک کریں، اور پاک کرنے کے لیے بدن کا پاک ہونا اور بدن کے اندر دل کا پاک ہونا۔ بدن کا تو نجاسوں سے پاک ہونا، اس کے آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے سکھائے ہیں، بول و براز کا طریقہ، باتھ روم جانے آنے، اٹھنے بیٹھنے، سارے طریقے سکھلائے، صفائی اور طہارت کے طریقے سکھلائے، اور ساتھ ہی ہمارے دلوں کو شرک اور بدعات سے پاک کرنے کی تعلیمات آپ نے صادر فرمائی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تو آدمی مشرک رہ سکتا ہے؟ وہ لوگ جو 360 بت اپنے سامنے رکھے ہوئے تھے بیت اللہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں سے بتوں کی محبت نکالی، ان کے دلوں سے شرک نکالا، اور وہی لوگ توحید کا جھنڈا لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اگر کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے تو وہ مشرک رہ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے آپ کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ ان کا تزکیہ کریں، ان کے ظاہر کو، ان کے باطن کو پاک کریں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور میرا نبی انہیں کتاب بھی سکھلاتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب سکھلاتے، والحکمہ اور حکمت سکھلاتے۔ اہل علم نے کہا کتاب قرآن کریم اور حکمت سنت رسول یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے گمراہی میں تھے، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ لوگ پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کریم کی تعلیم دی، اور قرآن کریم کی تعلیم ہماری طرح نہیں تھی۔ ایک تو ہمارے وہ لوگ ہیں کہ قرآن کریم کو چھوڑ کر صرف دنیا کی تعلیم کے پیچھے لگ گئے، وہ تو سمجھے کہ پٹڑی سے ہی اتر گئے۔ کچھ لوگ ہیں جو ٹریک پر تو ہیں لیکن انداز بڑا غلط ہے۔ ہمارے یہاں پاک و ہند سے متعلقہ لوگوں کے یہاں کیا اور دوسروں کے یہاں کیا، ہمارے یہاں ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے دنوں میں قرآن ختم کرنا ہے، تلاوت کے لیے قرآن ختم کرنا ہے۔ اور قرآن ختم کرنے کے لیے ہمارے یہاں وہ چیز تو نہیں، ہمارے یہاں تو ایک رات مقرر ہے کہ پورا قرآن پڑھنا ہے۔ رمضان کے آخری عشرہ میں شبینہ کے نام سے ایک عمل چلتا ہے مساجد میں، قاری صاحب تراویح کے بعد کھا پی کے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، تراویح پڑھانے لگتے ہیں، پورا قرآن 114 سورتیں 30 سپارے راتوں رات سحری سے پہلے ختم کر دیتے ہیں۔ اور یاد کرنے والوں کا یہ عالم، پڑھنے والوں کا یہ عالم کہ ہمیں بس پڑھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ صحابہ قرآن کریم کس طرح پڑھا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم 10 آیات سیکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیات پڑھتے، جب تک ان 10 آیات پر عمل نہ کر لیتے آگے نہیں جایا کرتے تھے۔ یعنی جتنا قرآن پڑھتے اس قرآن کریم کے احکام پر، ان اعمال پر عمل کر کے دکھاتے، پہلے عمل کرتے پھر آگے بڑھتے۔ اگر یہ طریقہ نہ ہو تو محض پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اصل چیز ہے عمل۔ علم حاصل کیا جائے تو اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اگر عمل نہیں ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، وہ ذہن میں رکھیں، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ سب سے پہلے 3 لوگوں کے ساتھ گرم کی جائے گی۔ جہنم کی آگ کو سب سے پہلے 3 لوگوں کے ساتھ بھڑکایا جائے گا۔ جہنم کا ایندھن بنیں گے وہ 3 لوگ کون کون ہیں؟ ایک مالدار، دولت بے شمار ہے، اور اللہ رب العزت اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے مال دیا تھا، اس مال کا تم نے کیا کیا؟ کہتا ہے جی جتنی جگہ نظر آئیں ہر جگہ میں مال خرچ کیا، میں نے راستے بنائے، میں نے مسجدیں بنائیں، میں نے مدرسے بنائے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور یا اللہ میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا۔ اب اللہ کو لقمہ دینے والا کون ہے؟ اللہ کو کون بتائے گا؟ وہ تو خود علام الغیوب، یعلم ما فی الصدور، دلوں کی جاننے والا، غیب کے معاملات کو جاننے والا وہ ہے۔ اب یہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تیری رضا کے لیے مدرسے، مساجد، سڑکیں یہ وہ بنائیں، اللہ کہے گا کذبت، جھوٹ کہتے ہو۔ مشہور واقعہ ہے یہ۔ پھر اللہ حکم دے گا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ بڑی دولت خرچ کی لیکن کسی کام نہیں آئی۔ شہید کو بلایا جائے گا، تجھے ہم نے زندگی دی، صحت دی، طاقت دی، کیا کیا؟ کہے گا کہ میں نے تو جان بھی تیری راہ میں قربان کر دی۔ جان ہی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، وہ بھی تیری راستے میں نے قربان کر دی۔ اللہ اسے بھی کہے گا جھوٹ کہتے ہو، تو نے لوگوں میں واہ واہ ہو جائے گی، کیا پہلوان، کیا مرد، کیا یہ اور کیا وہ ہوگا، ہوا، لوگوں نے کہا، اسے بھی جہنم میں پھینکا جائے گا۔ عالم کی، قاری صاحب کی باری آ جائے گی۔ تجھے قرآن دیا، تجھے علم سکھلایا، تو نے اس علم کا کیا کیا؟ تو وہ بھی کہے گا جی بڑے جلسے، بڑے درس، بڑے بڑے اجتماعات، بڑا یہ کیا اور بڑا وہ کیا، اور یہ سب تیری رضا کے لیے کیا۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولتے ہو، تم نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا لِيُقَالَ لَكَ قاری، تاکہ لوگ کہیں کہ کیا
تلاوت ہے، کیا آواز ہے، کیا انداز ہے. فقد قیل لک، اور یہ تیرے لیے کہہ دیا گیا. دنیا میں تجھے خوشامد چاہیے تھی، وہ مل گئی، اور اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. علم ہے لیکن علم کا فائدہ نہیں ہوا، بلکہ الٹا نقصان ہوا. کیوں؟ کہ علم میں خلوص نہیں تھا اور علم پر عمل نہیں تھا. اگر علم پر عمل ہوتا تو اس میں خلوص بھی پیدا ہو جاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس انداز سے پڑھتے تھے، اور علم حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نبیوں تک وہ حکم دیا. ہمارے نبی کو کہا کہ تم یہ دعا مانگا کرو، رب زدنی علما. حضرت داؤد علیہ السلام سورۃ البقرہ کی آیت 251، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. اللہ نے علم و حکمت دی اور جو چاہا وہ علم بھی ان کو عطا کیا. اسی طرح حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ معروف ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ہمارا ایک بندہ ہے، اس کے پاس جاؤ. خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے سورہ کہف میں. موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے مل کر کیا مطالبہ کیا تھا؟ مجھے کچھ آئی ٹی کے فن سکھا دیجئے، کچھ انجینئر کے گن بتا دیجئے، مجھے کچھ میڈیکل دوائیاں حکمت سکھلا دیجئے. کچھ نہیں یہاں کا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. اللہ کے نیک بندے، تجھے اللہ نے جو ہدایت دی ہے، رشد، نیکی کے کام، برائی سے بچنے کے طریقے، اللہ نے تجھے جو رشد و ہدایت دی ہے، وہ علم کیا مجھے سکھلا دو گے؟ اللہ کے نبی ہیں، کہاں اس کے پاس جاؤ. ان کے پاس گئے، مطالبہ کیا کیا کہ مجھے کچھ سکھلاؤ. علم کی اہمیت اس حد تک ہے کہ انبیاء کرام تک جا کے دوسروں کے ساتھ علم سیکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت باقاعدہ اس کا حکم دیتا ہے. انبیاء کے بعد، صحابہ کے بعد، تابعین میں اور سلف صالحین میں یہ بات رہی کہ علم سیکھیں اور علم پر عمل بھی کریں. یہ نہیں کہ علم سیکھتے گئے. پہلی بات، ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ علم بے شمار ہے لیکن وہ کسی کو اس سے کچھ فائدہ نہیں پہنچائیں گے. ان کی مثال اس تالاب کی یا اس کنویں کی دی جاتی ہے جس سے پانی تو بھرا ہوا ہے لیکن نکالا نہیں جاتا. اس پانی سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کے سوتے بند ہو جاتے ہیں، معاملہ ختم ہو جاتا ہے، علم بھی بھولتا چلا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے قاری کو، حافظ کو کہا اسے پڑھتے رہو، دور کرتے رہو، یہ اونٹنی کی طرح ہے، پکڑ کے رکھو گے قابو میں رہے گا، چھوڑ دو گے بھاگ جائے گا. یعنی مطالعہ جو ہے وہ کرتے رہو، دوسروں کو فائدہ پہنچاتے رہو. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی مشہور و معروف سلف صالحین میں سے ایک شخصیت ہیں. انہیں ان کی ماں نے پڑھنے کے لیے کیا انداز دیا، کہا بیٹا میں تمہیں 10 درہم دیتی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 حدیثیں یاد کر. ایک حدیث یاد کرنے پر 1 درہم انعام. اس زمانے میں 1 درہم بہت بڑا انعام تھا. کہا 10 درہم دیتی ہوں، 10 حدیثیں یاد کر لو، اور اگر ان 10 حدیثوں کو یاد کرنے کے بعد تم دیکھو کہ میرے چلنے میں، میرے بیٹھنے میں، میرے اٹھنے میں، میرے سونے میں، میرے جاگنے میں اور میری زندگی کے معاملات میں کچھ پہلے سے تبدیلی آ گئی ہے تو پھر پڑھتے رہو. اور اگر دیکھو کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی، 10 حدیثیں یاد ہیں لیکن وہی جو کل تھے وہی آج بھی ہیں، تو فرمایا پھر تم چھوڑ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ علم تمہارے لیے وبال بن جائے. اور اگر اپنے اندر انقلاب محسوس کرو کہ تم علم کے ساتھ عمل بھی کرنا شروع کر چکے ہو، کر رہے ہو، بیٹا تم پڑھتے رہنا، میں چرخہ کاٹ کر بھی تمہیں پڑھاؤں گا. یعنی محنت اور مشقت کر کے میں تمہیں درہم دیتی رہیں گی اور تو پڑھتے رہیں گے. مائیں بھی اس طرح کی عقل مند، اس طرح کی ذہین کہ بچوں کو انعام بھی اس انداز سے دیتی ہیں کہ بچہ صرف علم نہ سیکھے بلکہ ساتھ ہی وہ عمل بھی کرے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کے بارے میں، والذی نفسی بیدہ ان حق تلاوتہ ان یحل حلالہ
وَيُحَرِّمُ حَرَامَهُ۔ قرآن کریم کی تلاوت کا حق یہ ہے، قرآن کریم پڑھتے ہیں نا، میں نے مہینے میں 10 قرآن ختم کیے، میں نے مہینے میں 5 قرآن ختم کیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود قسم کھا کر کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قرآن کا حق یا تلاوت کا حق یہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں حلال ہے اسے حلال سمجھے اور جو حرام ہے اسے حرام سمجھے، یعنی قرآن کے احکام پر عمل کرے، اور اگر یہ نہ ہوگا تو پھر علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج کے دور میں علم سیکھا جاتا ہے، میرے پاس بڑی ڈگری ہوگی، جتنی بڑی ڈگری ہوگی اتنی بڑی سروس ملے گی، یہ ہمارا مطمع نظر ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، جبکہ ایسے علم سے ہمیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اگر علم کسی کے اخلاق کو نہیں سنوارتا، علم آ گیا، ڈگری آ گئی، منصب مل گیا، وہ کسی کی خدمت نہیں کرتا، اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ آج اس علم کو الٹا استعمال کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ علم ہے، ڈگری ہے، منصب مل گیا، اور ایک کام کرنا اس کا فریضہ ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، وہ روک دیتا ہے۔ اب لوگ آئیں گے سفارش کرنے کے لیے، لوگ آئیں گے مجھے کہنے کے لیے کہ بھائی یہ کام کر دو، اگر کوئی بڑا آدمی آئے گا تو کل میں اس سے اپنا کام کرواؤں گا، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی آئے گا تو میں اس سے پیسوں کا مطالبہ کروں گا۔ اس علم کا کیا فائدہ آخرت میں ہوگا؟ اس ڈگری سے اس آدمی نے اپنی آخرت برباد کر دی۔ اگر کوئی علم صرف اس وجہ سے سیکھتا ہے اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ علم کا فائدہ تب ہے جب وہ خلق خدا کو، اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائے، اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے محلے کو، اپنی امت کے لوگوں کو، اپنے مسلمانوں کو۔ اگر فائدہ نہیں پہنچاتا تو پھر اس کے علم کا کیا فائدہ؟ وہ تو پھر وہ تالاب ہوگا جس تالاب میں پانی رکا رہے اور وہ بدبو چھوٹ جاتا ہے۔ علم سے ڈگری حاصل کر کے اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ علم کو آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ علم پہ عمل ہوگا تو یقیناً آخرت بھی سنورے گی، اور اللہ رب العزت اس کا ہمیں دنیا جہان میں بلکہ دونوں جہانوں میں فائدہ عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے، یہ موضوع طویل ہے، ممکن ہے اگلے جمعہ بھی اس کا کچھ حصہ ذکر کیا جائے۔ علم حاصل کرنے کے طریقے، سلف صالحین امت کے انداز، علم کے فضائل اور برکات آخرت میں اور دنیا میں کیا ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو علم عطا کرے اس پر عمل کرنے کی توفیق سے بھی نوازے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل ایک پوسٹ، بلکہ 2-3 پوسٹ ایک ہی سبجیکٹ کی واٹس ایپ پر اور میڈیا کے دیگر ذرائع پر وائرل ہو رہی ہے، آپ لوگوں نے بھی شاید پڑھی ہوگی۔ اس پوسٹ میں بیٹی کی فضیلت اور بیٹی کا مقام و مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیٹی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، انعام ہے، رحمت ہے، اور وہ زمانہ اب آہستہ آہستہ الحمدللہ دور بھی جا رہا ہے کہ لوگ بیٹی کو ناپسند کریں۔ یقین جانیں بہت سارے نوجوان ملتے ہیں، بیٹی ہونے کی خوشی ان کے چہرے سے نظر آتی ہے، یعنی اللہ کی نعمت ہے، بیٹا ہو یا بیٹی۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیٹی کو مقام دیا ہے، صرف بیٹی کو ہی کیوں، عورت کو مجموعی طور پر، اسلام سے پہلے جہالت کے زمانے میں عورت کی کوئی قیمت نہیں تھی، وہ چاہے کوئی بھی ہو، بلکہ عورت کو بچی پیدا ہونے کی شکل میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، رحمت للعالمین کے مظاہرے ہوتے رہے۔ عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام دیا کہ اگر یہ بیوی ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ یہ دنیا ساری مال و متاع ہے، اور دنیا میں سے سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ کون ہے؟ بیوی ہے، اگر وہ بیوی نیک ہو۔
عورت اگر ماں ہے تو فرمایا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں ہے تو قدموں کے نیچے جنت، بیوی ہے تو ساری دنیا کی سب سے قیمتی دولت، بہن یا بیٹی ہے تو جہنم کی راہ میں دیوار۔ فرمایا جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کو تربیت دے کر ان کی شادی کر دے اسلامی تربیت پر، اللہ رب العزت ان بیٹیوں کو اس کے لیے جہنم کی راہ میں دیوار بنا دے گا۔ بیٹی کا اتنا مقام ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ لیکن ان پوسٹوں میں بڑا عجیب رنگ دیا گیا ہے، مبالغے کی انتہا کر دی، قرآن کی آیات کا موضوع توڑ موڑ کر بیان کیا، معنی مفہوم تک بدل دیا گیا۔ اور وہ جو پوسٹ ہیں اس میں بعض چیزیں جو ہیں وہ اس طرح لکھی ہیں، جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ تم دنیا میں اور اپنے والد کی مدد کرو۔ لڑکا پیدا ہو تو کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے تم دنیا میں جاؤ اپنے والد کی مدد کرو، اور جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں جاؤ تم دنیا میں تیرے والد کی مدد کروں۔ پہلی بات یہ کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کریم کی کسی آیت میں ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح سند سے ثابت حدیث میں ہو، کہیں نہیں ملے گا۔ اور انداز یہ کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو کہا کہ تو جا کے اپنے باپ کی مدد کر، اگر بیٹی پیدا ہو تو اللہ کہتا ہے میں تیری مدد کروں گا۔ کیا بیٹوں والوں کی اللہ مدد نہیں کرتا؟ بیٹی کے مقام سے کسی کو انکار نہیں، میں نے پہلے ذکر کیا۔ لیکن اس طرح کی باتیں پھیلا کر لوگوں سے پتہ نہیں کیا طلب کیا جاتا ہے۔ کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ بیٹی مقدس ہے، اور آیت بیان کر دی سورۃ الصافات کی 153، کہا اصطفى البنین علی البنات۔ کیا اصطفى البنین علی البنات، کیا اللہ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی ہے؟ اب یہ 153 آیت ہے، اس کے آگے ہی یعنی اللہ تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم نے اپنے لیے بیٹے پسند کر رکھے ہیں، میرے لیے بیٹیاں۔ اگلی ہی آیتوں میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دیا ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تمہیں بیٹیاں چاہیے اور میرے لیے بیٹیوں کا انبار لگا دیا۔ اور اس آیت کا سارے کا سارا مفہوم بدل کر اسے بیٹی کی فضیلت پر فٹ کر دیا گیا۔ قرآن کریم کی کسی بھی بات، قرآن کریم کے کسی بھی عالم کا ترجمہ لے لے، جو ترجمہ اس میں کر کے بتایا گیا ہے، اس میں کیا اللہ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی ہے جو اصل ترجمہ ہے، اور جو کہا گیا کہ اللہ نے بھی بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی ہے، جبکہ قرآن کریم میں کہیں یہ بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں کہا گیا، جو انہوں نے نظر مانی تھی کہ میں جو بھی میرے بچہ پیدا ہوگا میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ بیٹی پیدا ہو گئی تو کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ اس آیت کو توڑ کر لڑکی کی فضیلت پر فٹ کر دیا، حالانکہ تمام علماء تفسیر یہ بتا رہے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے حسرت کے ساتھ یہ بات کہی کہ بیٹا ہوتا تو مسجد کی خدمت کے لیے وہ جو خدمت انجام دے سکتا تھا، بیٹی تو وہ نہیں دے سکتی، لیکن یا اللہ جو کچھ ہے تو نے عطا کیا ہے، اسی کو قبول کر لے، میں اسے بھی تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ اور یہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ایک عذر کے طور پر بات پیش کی، اسے الٹا کے پھر کہا کہ بیٹی جو ہے نا وہ مقدس ہے۔ اور ساتھ ہی ابراہیم خلیل علیہ السلام کی دعا جو ہے رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اس میں بیٹے بھی آتے ہیں، بیٹیاں بھی آتی ہیں، اللہ رب العزت نے بیٹے عطا کیے، لیکن صالحین میں عورتیں مرد بیٹیاں بیٹے سب شامل ہیں۔ اس آیت کو بیٹی کی فضیلت پہ فٹ کر دیا۔ اور ایک بات بڑے جذباتی انداز سے کہی گئی، کہا کہ اگر بیٹی مقدس نہیں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کیوں شروع ہوا؟
اب بتائیں کہ اس میں کوئی ایسی بات نظر آتی ہے؟ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک خاص شخصیت ہے۔ اب اس بات کو صرف لے کر کہا کہ اگر بیٹی مقدس نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا، یہ ایک جذباتی انداز ہے لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کا۔ بیٹی مقدس ہے لیکن اگر بیٹی نیک ہے، یہ بھی تو ساتھ شرط لگائیں یا نہیں؟ فاطمہ تو زہرا مقدس تھیں، آج وہ بیٹیاں بھی پیدا ہوتی ہیں جنہیں ماں باپ کہتے ہیں کہ کاش تو ہمارے یہاں پیدا ہی نہ ہوتی۔ بیٹیاں ہیں یا نہیں ایسی دنیا؟ بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، اتنا بڑھایا اس موضوع کو حد کر دیا۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کے یہاں بیٹی یا لڑکی پیدا ہو تو یہ پہلی اولاد کے طور پر بیٹی پیدا ہو تو یہ عورت کے لیے باعث برکت ہے۔ کبھی کسی حدیث میں سنی ہے یہ بات آپ نے؟ لوگ عموماً جو ہمارا دیسی ماحول ہے، جو شروع سے لے کے جاہلیت کی وجہ سے بیٹی کو پسند نہیں کرتے آ رہے، وہ یہ تو کہتے آ رہے ہیں کہ عورت کی یہاں پہلا بیٹا ہو تو یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ کئی شوہر ہیں عورت کو چھوڑنے کے چکر میں پھر رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں گے، حمل ہوا، بیٹا پیدا ہو گیا، سارے کا سارا معاملہ ختم ہو گیا، کہا گیا بیٹا ہو گیا اب چلے گا۔ اور یہاں الٹا بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو تو یہ عورت کے لیے باعث برکت ہے۔ اور ایک حدیث کے طور پر ذکر کیا کہ بیٹیوں والوں کو برا مت کہو کیونکہ میں بھی بیٹی والا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باتیں منسوب کرتے کرتے عجیب و غریب بات۔ پہلی بات یہاں یہ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی والے تھے یا بیٹیوں والے تھے؟ تھوڑی آواز سے کہیں۔ بیٹیوں والے تھے، آپ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ باتوں سے کچھ محسوس ہوتا ہے کہ شاید عقیدے میں کہیں شیعیت پائی جاتی ہے کہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہی تھی، اور یہ باقاعدہ ان کے یہاں مشہور ہے نبی کے داماد صرف حضرت علی، جبکہ دوہرے داماد حضرت عثمان ہیں۔ ان کا پتہ کاٹ دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ انہیں ہی شمار کیا جائے۔ کہا کہ میں بھی بیٹی والا ہوں، اس لیے بیٹیوں والوں کو برا کون کہتا ہے؟ اگر کہیں ساس بہو کی لڑائی ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جہالت میں آ کے بیٹی 1 2 تیسری پیدا ہو جائے، طلاقیں تک ہو گئی، یہ آدمی اس شخص کی جہالت ہے، اس ساس کی جہالت ہے، اس میں اس بیٹی کا کوئی قصور نہیں، اور اس میں اس بیٹی کی فضیلت کہاں سے آتی کہ بیٹی مقدس ہے، ماں کو طلاق ہو گئی؟ یہ جہالت ہے، اس کو کسی کے تقدس پر اور کسی کی برکت پر دلیل بنانا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ یہ تو سیدھا سیدھا لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، آپ کا یہ کہنا کہ میں بھی بیٹی والا ہوں، اگر آپ کا یہ کہنا ہوتا کہ میں بھی بیٹیوں والا تو کوئی معقول بات بھی ہوتی۔ اس طرح کی باتیں کر کے بہت ساری چیزیں جو ہے ان کو جمع کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ باہر سے آؤ، کوئی چیز کھانے پینے والی پھل یا کچھ لے کے آؤ تو سب سے پہلے بیٹی کو دو۔ اب یہ باتیں ترغیب کے لیے تو اچھی ہیں، لیکن ان باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دینا ترغیب کے لیے اچھی ہیں کہ لوگ چونکہ جہالت میں تھے، بیٹی کو ناپسند کرتے تھے، کہا گیا کہ یہ بیٹی کو پہلے دو، گویا کہ تمہارے دلوں میں بیٹی کی محبت بڑے، دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، لیکن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کریں، اللہ رب العزت کی طرف منسوخ کریں، یہ تو بہت بڑی جسارت ہے۔ اللہ کسی سے خوش ہو تو اسے بیٹی عطا کرتا ہے، اللہ کسی سے خوش ہو تو اسے بیٹی عطا کرتا ہے، اور جب کسی کو خوش کرنا ہو تو بیٹا عطا کرتا ہے۔ ان الفاظ کی ہیرا پھیری، لفاظی کے ساتھ مسائل بیان کر کے اپنا الو سیدھا کرنے کا چکر ہے۔ کسی سے خوش ہو تو بیٹی دیتا ہے، کسی کو خوش کرنا ہو تو بیٹا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ
اللہ جب خوش ہوتا ہے تو کسی کے گھر مہمان بھیج دیتا ہے. اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے گھر مہمان بھیج دیتا ہے. جب زیادہ خوش ہوتا ہے تو بارش برساتا ہے, اور جب زیادہ ہی خوش ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اسے بیٹی سے نواز دیتا ہے. اب یہ سارے سٹیپ دیکھیں آپ کہ کس طرح شروع کیے گئے. اللہ جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے گھر میں مہمان بھیج دیتا ہے, اور جب زیادہ خوش ہوتا ہے تو بارش برساتا ہے, اور جب بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے تو بیٹی عطا کرتا ہے. یہ کہاں سے حدیثیں لی گئیں, کہاں سے یہ باتیں نقل کی گئی؟ یہ عورتوں کو نبی بنانے والے لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکیوں والوں سے کہہ دو کہ ان نونہالوں کے بارے میں غمگین اور تنگ دل نہ ہوں, میں نے انہیں پیدا کیا ہے. بالفاظ سنیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے انہیں پیدا کیا ہے اور میں ہی ان کو روزی دوں گا. استغفر اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کہیں گے, یا پھر یہاں یہ بات ذکر کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کہتا ہے کہ میں نے انہیں پیدا کیا روزی میں دوں. کہاں کی باتیں کہاں جوڑ توڑ کر سلسلہ جو ہے وہ اپنا سیدھا کیا ہوا ہے, اور کہا کہ یہ بیٹیاں جو ہیں یہ تو پریاں ہوتی ہیں, بیٹیاں پریاں ہوتی ہیں. اب آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ پریاں کہاں ہوتی ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ, پری کا دنیا میں وجود ہی کوئی نہیں. اس کائنات میں پری کا کوئی وجود نہیں. لوگوں نے پری بھی بنائی, پرستان بھی بنایا, پریوں کا ملک, اور بیٹی کو پری بنا دیا. جس چیز کا دنیا میں وجود نہیں اسے بیٹی کی فضیلت بیان. بیٹی کی بہت زیادہ فضیلت ہے, بیٹی کا بہت بڑا مقام ہے, اور اس سارے مقام کا اصل سبب تقوی, نیکی اور پرہیزگاری ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو بہت عزت دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کے گھر داخل ہوتی, دروازے سے داخل ہوتی, اپنی جگہ سے اٹھ کر استقبال کے لیے باغ کھڑے ہوتے, حتیٰ کہ آپ کے کندھے سے چادر گر جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو بہت مقام دیا, لیکن وہ بیٹی کون ہے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. لیکن اس مقام کو اس حد تک جتنا ہے وہاں چھوڑیں. اتنی اول فول باتیں جمع کر کے ان کو حدیثوں کا نام دے کر اور قرآنی آیات بتا کر ان کے معنی توڑ پھوڑ کر اپنا الو سیدھا کرنا یہ صحیح بات نہیں ہے. اور اس کو پھر ڈال دیا. آج آپ غلط کہیں صحیح کہیں منٹوں میں لاکھوں لوگوں کو پہنچ جاتا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی حوالے کے حدیث کہیں گے حدیث ہے, چیک کریں لکھا ہوا ہے صحیح بخاری, اور صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے ہی نہیں. اس طرح کے دھوکے دینے کا کیا معنی کہ سیدھے سادے لوگ ہیں, ان کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری ہے, لوگ کہیں گے کہ بخاری میں آیا ہے بس مان. منوانے کا یہ طریقہ جھوٹ بول کر لوگوں کو دین سکھاؤ گے. صحیح اور سچی بات ہو, تحقیق کے ساتھ ثابت ہو, اسے آگے کرنا چاہیے. یہ بات پہلے بھی میں کئی مرتبہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں میسج آئے تو فوراً سینڈ نہ کر دیں. اگر دینی میسج ہے تو اس کے بارے میں پہلے تصدیق کریں کہ کیا یہ بات واقعی صحیح ہے یا نہیں. عربی اعلان کا ترجمہ کیا تھا امام صاحب نے. عربی میں اعلان دیا نا کہ یہاں اس مسجد میں تحفیظ القرآن کے حلقے شروع ہو رہے ہیں بچوں کے, اور 3 حلقے ہوں گے بڑوں کے. یعنی جو بڑے قرآن کریم کا تجوید ترجمہ وغیرہ, تجوید اور قرآن کریم کا سیدھا پڑھنے کا طریقہ سیکھنا چاہیں وہ مسجد میں آئیں اور یہاں آ کے اپنی رجسٹریشن یا نام لکھوا لیں. بچوں کے لیے الگ سے اور بڑوں کے لیے الگ سے, دونوں کے لیے اس مسجد میں تحفیظ قرآن کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. میرا پیٹ کا کینسر کا آپریشن کچھ روز میں ہونے والا ہے, ان کے لیے دعا کیجئے. شیخ حمید اللہ صاحب یہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, ان کے لیے دعا کریں اللہ رب العزت ان کو شفا یاب کرے, ان کے آپریشن کو کامیاب کرے, اور یہ پھر پہلے کی طرح تندرست و توانا ہو کے ہمارے یہاں واپس آ جائیں. اللہ تعالیٰ اور بھی جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے.
کسی نے لکھا ہے کہ میری خالہ کی صحت یابی کے لیے دعا کریں اللہ رب العزت ان کی خالہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے۔